بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوگا۔ مانع الزکوٰۃ، مانع آپ اردو میں بولتے ہیں نا، یہ چیز مانع ہے، یہ چیز رکاوٹ ہے، یا منع اردو میں بھی آپ کہتے ہیں منع، مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا، زکوٰۃ کو روک رکھنے والا جہنم کی آگ میں ہے، دوزخ کی آگ میں ہے۔ تو زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے؟ اس کے یعنی مختلف نصاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اونٹوں کا نصاب الگ ہے، گائے بکریوں کا نصاب الگ ہے، زیورات سونا چاندی کا نصاب الگ ہے، اور جو پھل سبزیاں ہیں، کھیتوں کی پیداوار، ان کا نصاب الگ ہے۔ ہر چیز کا نصاب الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ مال کا نصاب یعنی جو روپے سکے کی صورت میں ہے، اس کا نصاب الگ ہے۔ تو ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں کہ ان کے پاس سونا تو ہوتا ہے، فی زمانہ عمومی طور پر جو زیادہ تر لوگوں کو لاحق ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے، اس لیے وجہ سے کہ عمومی طور پر شادی میں ان کو مل جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہے کہ میکے سے بھی اور سسرال سے بھی سونا یعنی زیور کی صورت میں ملتا ہے۔ تو کبھی کبھی اتنا پہنچ جاتا ہے کہ وہ 7.5 تولے سونے کو یعنی اس کی مقدار پوری کر دیتا ہے۔ کبھی کچھ بھی انسان خود بھی لے لیا، ایک بندہ لے لیا، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں انگوٹھی لے لی، سب مل ملا کر 7.5 تولے یعنی نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ جو نصاب ایک رکھا گیا ہے کہ 7.5 تولہ اگر سونا ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی۔ کس حساب سے؟ ہر 40,000 پر 1,000 روپیہ، اس طرح آپ حساب کر لیجئے، یا 1,00,000 پر 2,500 روپیہ، اس طرح حساب کر لیجئے۔ دونوں حساب آسان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ آپ ادا کریں گے کس لحاظ سے؟ بیچنے کی، جو آپ یعنی قیمت خرید پر نہیں، قیمت فروخت پر زکوٰۃ دیں گے۔ مثال کے طور پر ہم سونا خریدتے ہیں تو ظاہر ہے ایک بندہ ہم نے خریدا مثال کے طور پہ 50,000 کا یا 1,00,000 کا، اب جیسے مہنگا ہو گیا ہے سونا، 1,00,000 کا ایک بندہ ہم نے خریدا، لیکن جب بیچنے جائیں گے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 80,000 کا بکتا ہے، تو ہم زکوٰۃ کس حساب سے دیں گے؟ اس کی قیمت فروخت پر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہی مال ہے نا، ہمارے پاس تو 80,000 ہے۔ جب خریدا تھا تو 1,00,000 دیا تھا، لیکن بیچیں گے تو کتنا ملے گا؟ 80,000 ملے گا، تو ہم زکوٰۃ کتنے پہ دیں گے؟ 80,000 پر دیں گے، ٹھیک ہے۔ 80,000 روپے پر ہم 2,000 روپے دے دیں گے زکوٰۃ، فی زکوٰۃ 2,000 روپے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ اب بہت سے لوگ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ سونا تو ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس قوت خرید اور ہمارے پاس ضروریات زندگی وہ کیا ہے؟ وہ بمشکل ہے، یعنی مشکل سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فی الوقت یا فی زمانہ آپ یہ کہیں کہ بجلی کا بل بھی ہمیں دینا ہے، اور اگر گھر نہیں ہے تو گھر کا کرایہ بھی دینا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ظاہر ہے کہ بغیر بجلی کے آپ ہم گھر میں رہ لیں، یا بغیر پنکھے کے رہ لیں، بغیر فرش کے رہ لیں، بغیر گیس کے رہ لیں۔ ظاہر ہے یہ ساری بل آپ کو ادا کرنے ہیں، اس کے بغیر اب آپ کی زندگی ظاہر ہے ادھوری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ایک معمول جو ہوتا ہے نا اس کے حساب سے ہی زندگی چلتی ہے۔ تو اسی حساب سے ہماری زندگی بھی چل رہی ہے۔ تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو آمدنی ہے اس سے زیادہ اخراجات ہیں ہمارے، تو بمشکل ہمارا گزارا ہوتا ہے مہینے کا۔ ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ نکال سکیں، اپنا گزارا مطلب یہ ہر انسان خود اپنا بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے تو وہ زکوٰۃ دے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے گنجائش کس طرح سے نکالی جائے گی کہ لیکن یہ ہیلا نہیں کرنا چاہیے زکوٰۃ دینے کی۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں اور پھر آپ ہیلا کریں، یہ بات آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں کہ آپ زکوٰۃ دینے میں ہیلا کریں، آپ ہیلا نہیں کر سکتے۔ البتہ ہاں، اگر آپ کی واقعی ضروریات پوری ہونے ہی میں دشواری ہے اور آپ کے پاس بچت بالکل بھی نہیں ہے لیکن زیورات ہیں، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں زکوٰۃ دیں تو پھر یہ کہ زیورات آپ بیچ کر دیں، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہاں یہ میرے بچے ہیں اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر 2-3 بچے ہیں اور ان کی شادی کے اخراجات، لازمی بات ہے سب کو پتہ ہے کہ ہم اس دور میں شادی جو کرتے ہیں اس میں بہت کم سے کم بہت سادگی سے بھی کریں تو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کسی سے مانگیں تو وہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کون دے گا بھی،
تو بہت سارے مسئلے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں, ہمارے لیے کرنا کیا ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر بچوں کے لیے واقعی ہم نے ضرورت کے لیے زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے, مثال کے طور پہ ہمارے 2 بچے ہیں اور میں خود ہوں, تو اب ہم کیا کریں, 7.5 تولے سونے کو تقسیم کر دیں. اگر زکوٰۃ دینے کو نہیں ہے اور زیور بھی بیچنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہمارا ایسیڈ ہے, ٹھیک ہے, اگر سرمایہ بیچ دیا تو پھر کل ضرورت, بیماری, آزاری, کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم بالکل یعنی خالی ہاتھ ہوں گے, مسکین کھڑے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ کوئی کسی کے لیے اتنی امداد نہیں کر دیتا کہ اس کا یعنی پورا پڑ جائے. تو ضروریات انسان کی زندگی کے ساتھ ہیں اور اس کو اللہ نے منع بھی نہیں کیا کہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ اپنے لیے رکھنا. تو اب ایسی صورت میں آپ کریں کہ اگر آپ کے پاس 7 تولے 7.5 تولے سونے ہیں تو آپ اس کو 3 حصوں میں یا 2 حصوں میں تقسیم کر دیں, تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں, اس سے آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. تو کیا کریں, آپ یہ کریں کہ آپ کی بیٹی ہے تو 3 تولے کے برابر کا جو زیور ہے وہ اپنے بیٹی کو دے دیں, اس کو مالک بنا دیں کہ وہ بیٹی کا ہے, ٹھیک ہے. 2 تولے آپ اپنے بیٹے کے لیے رکھ دیں کہ یہ میرے بیٹے کا ہے, اور پھر واقعی اس کو مالک بھی بنا دیں, ٹھیک ہے. بطور امانت آپ اس کا اپنے پاس رکھے رہیں, لیکن یہ ہے کہ ملکیت آپ کے بیٹے ہی کی ہو گئی وہ, اور 2 تولے 3 تولے اپنے لیے رکھ لیا آپ نے. تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ کے یعنی ادائیگی سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ اب کسی کے پاس بھی وہ نصاب نہیں پہنچ رہا ہے جو زکوٰۃ کو واجب کرے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ بچ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی صدقہ خیرات کچھ نہ کچھ کرتے رہیے اللہ کی راہ میں, اور صدقہ خیرات سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. صدقہ خیرات کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے اور برکت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دینے میں بھی تنگی محسوس نہ کریں, بلکہ خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں. مطلب زیادہ سے مراد یہ کہ آپ کچھ صدقہ خیرات کے طور پر لوگوں کو یعنی ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھائے گا, کم نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا جو طریقہ, اس سے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچ جائیں گے اور دوزخ کی آگ سے بھی بچ جائیں گے. کہ اگر واقعی آپ زکوٰۃ دینے پر قادر نہیں ہیں اور یہ سرمایہ آپ نے بطور اپنے ضرورت رکھا ہوا ہے, اور باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا ظاہر اور باطن جاننے والا ہے. ہمیں اللہ سے ہر حال میں ڈرنا چاہیے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کہ جو واجبات اور فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری دستگیری فرمائے اور ہمارے کاموں کو خیر سے انجام تک پہنچنا نصیب کرے.